اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جمع فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا اس مقدس مکان میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان ایام کے صدقے میں ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تربیت میں جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں اور خطائیں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پرنسپلز آف تربیہ۔ پرنسپل کا مطلب اصول ہے، یعنی کوئی بھی ابھی تک کافی چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہیں، اور پرنسپل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ہر جگہ اس کو ہم لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اس بحث سے پہلے، پرنسپل سے پہلے ایک ریمائنڈر، جو ابھی تک چیزیں بیان ہوئی ہیں میں تھوڑا سا روک رہا ہوں اور روک کے ریمائنڈ کروانے لگا ہوں آپ کو۔ جو 40+ ہیں یا ایج میں، وہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے، اور پہلے بھی یہ بہت سی چیزیں مختلف جگہوں پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان 9-10 سٹنگز میں، لیکن اس کو منظم کر کے اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم تربیت اور جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں ہم اس طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کمپیئر ایک ہے، جو بزرگ ہیں یہ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے، جو پیچھے بھی ہیں یہ لوگ بھی، ان کو آئیڈیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہت حد تک ٹھیک ہوگا۔ ہر سوسائٹی میں یہ ہے کہ میں کمپیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ہے، ہماری جماعت ہے، یا ہمارا جو بھی معاشرہ ہے، سارے اس میں شامل ہیں، کوئی ایک اسپیسیفک نہیں ہے، سارا ماحول جو شامل ہے، اس کا کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں اولڈ سوسائٹی سے۔ ایسے سمجھیے کہ 25-30 سال 35 سال پہلے کی جو سوسائٹی تھی یہیں کی، اس کو کمپیئر کرنے جا رہا ہوں آج کی سوسائٹی سے، ٹھیک ہے؟ سب جگہوں پر ایسے دیکھ لیجئے گا، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ ہدف ہے ایک اس کو کمپیئر کرنے کا، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ بس پہلی چیز جو اولڈ سوسائٹی میں ہوتی تھی وہ یہ چیز تھی کہ اس میں فوکس جو تھا یا اہمیت، امپورٹنس جو تھی وہ سوشل انٹرسٹ کی تھی، اور آج کل کی سوسائٹی جو ہماری ہے اس میں انڈیویجول انٹرسٹ پر زیادہ زور ہے کہ میرا فائدہ مجھے نہیں چاہیے، کہ انڈیویجول انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ پریورٹی رکھتا ہے۔ سوشل انٹرسٹ، جماعت کا انٹرسٹ، سوسائٹی کا انٹرسٹ، دوسرے لوگوں کا انٹرسٹ، وہ پریورٹی نہیں رکھتا ہے۔ جبکہ اولڈ سوسائٹی میں، ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو سوشل انٹرسٹ ہوتا تھا، جو جماعت کا انٹرسٹ ہوتا تھا، وہ پریورٹی تھی اس کی، وہ سپیریئر تھا۔ یہ چیز بہت حد تک یہ چیز تھی۔ دوسری چیز، وہ جو اولڈ سوسائٹی تھی یا جو ٹریڈیشنل سوسائٹی تھی، سب جگہوں پر ایسا ہے کہ وہ ریلیشن شپ بیس سوسائٹی تھی، کہ اس میں تعلق کو اہمیت دی جاتی تھی۔ تعلق، رابطہ، تعلق، واسطہ، یہ امپورٹنٹ تھا۔ اور آج کل کی سوسائٹی کیا ہے؟ منی بیس سوسائٹی، اس میں پیسے کی اہمیت ہے۔ پیسے کی وجہ سے اگر آپ کا کسی کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، 20 سال 30 سال 40 سال کا تعلق ہے، میری طرف توجہ رکھیے گا، اگر میرا ان کے ساتھ تعلق ہے 20 30 40 سال کا، ہو سکتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک $100 کی وجہ سے میں ان کے ساتھ تعلق خراب کر لوں۔ کیوں؟ کیونکہ منی بیس سوسائٹی ہے کہ میرا $100 دو، وہ کہے گا کہ میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے، تو میں $100 کی وجہ سے 25-30 سال کا تعلق خراب کر لوں گا۔ لیکن پہلے یہ نہیں تھا، یہ لوگ سب بتائیں گے کہ پیسے اگر کچھ اوپر نیچے ہو بھی جاتے تھے تو کوئی بات نہیں، اگنور کر دیتے تھے، کوئی بات نہیں، پیسہ نہیں بچاتے تھے، تعلق بچاتے تھے، ریلیشن شپ بچا لیتے تھے کہ ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے۔ ٹریڈیشنل سوسائٹی یہ
اس پر بیس کرتی تھی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو ٹریڈیشنل اور اولڈ سوسائٹی تھی، اولڈ جماعت تھی، اولڈ جماعت سے مراد وہی 25-30 سال والا جو تصور ہے، وہ ایموشنلی رچ تھے، یعنی ایموشن ان کے جو تھے اس میں وہ اسٹرانگ تھے، عواطف میں، احساسات میں، فیلنگز میں۔ اور اب کیا ہے، وہ میٹیریلی رچ ہیں ہم لوگ کو، لیکن ایموشنلی ہم لوگ پور ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہی جو اوپر بات ہوئی ہے تقریباً وہی ہے کہ اس میں ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، لیکن جو ہماری کسی کا درد محسوس کرنا ہے نا، وہ نہیں ہے۔ کوئی بیچارہ مشکل میں ہے تو ہمارا کام میکسیمم یہ ہوتا ہے فون پر ہی ہو جائے، بس ٹھیک ہے، اور کیا حال ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کچھ ٹائم دینا پڑے، ہاسپٹل لے جانا پڑے، کچھ تھوڑا سا کچھ سروائیو کرنا پڑے، یعنی کچھ دینا پڑے، کچھ کوئی اپنا کوئی سیکریفائس کرنی پڑے، وہ نہیں ہے۔ ہم اس کی بات بھی وہ بات سنیں گے جو ہمارا انڈیویجول انٹرسٹ کو کاؤنٹر نہ کرے۔ صحیح؟ تو اب یہ صورتحال ہے، ہمیں اس کا درد، ہمدردی، یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے۔ اگلی چیز کہ وہ جو اولڈ سوسائٹی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی ہوا کرتی تھی، وہ اپڈیٹڈ ود اولڈ ٹریڈیشنز، جو پرانی روایات تھیں، رسم اور رواج، اس کو وہ بہت زیادہ اپڈیٹ رکھتے تھے، اس پر ہی رہتے تھے۔ اور آج کل کی جو سوسائٹی ہے وہ نیو لائف سٹائل اس پر اپڈیٹ ہے، نیا ورژن، نیا رواج، نئے برانڈ، اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، ٹریڈیشن کو، رسم و رواج کو اہمیت نہیں دی جائے گی، یہ چیز ہے۔ اور وہ جو پہلی سوسائٹی تھی، اولڈ سوسائٹی یا ٹریڈیشنل سوسائٹی، اس میں یہ تھا کلوز ٹو نیچر، انٹرنل یا ایکسٹرنل، کہ اس میں یہ بہت چیز امپورٹنٹ تھی کہ چاہے ہماری اندر کی فطرت ہو، چاہے باہر کے سب نیچر ہو، اس سے ہم زیادہ ہمارا ریلیشن تھا۔ لیکن اب والی چیز میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کو کوئی ٹائم نہیں ہم لوگ کو دیتے، نہ انٹرنل نیچر کو اور نہ ایکسٹرنل نیچر کو، بلکہ کیا ہے ہمارا کلوز ٹو کیپٹلزم، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اگلی ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کتنی دفعہ میں اپنی سپیچ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو پہلی لوگ تھے، ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ہوں، لیکن بالآخر یہ ایک ویلیو تھی، کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ ویلیو اس چیز کو تھی، کیا کہ ارننگ انف، بائنگ انف اینڈ اسپینڈنگ انف، کہ کمانا جو تھوڑا بھی کمائے سیٹسفائی تھے کہ شکر ہے خدا کا، صحیح ہے، اور خریدا بھی جو جتنا بھی خرید لیا، تھوڑا خریدا تب بھی اس پر کہا کہ شکر ہے، یہ الحمدللہ آ گیا۔ اسپینڈ جو خرچ کیا اس پر بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لٹائے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال جو اب سوسائٹی کی ہے وہ یہی ہے کہ ارن مور، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ خریدو اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، یہ ساری صورتحال ہے ہم لوگوں کے، ہر جگہ پر یہی ہے، ہر جگہ پر، ایسے نہیں ہے کہ یہاں ہے، سب جگہ پر یہی ہے، پرسنٹیج میں فرق ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پر یہی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اچھی چیزیں تھیں آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے، وہ اگر چلی گئی ہیں تو ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں اس کو دوبارہ لے کر آئیں، کیونکہ ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہوئے ہیں تو ساری وہ ہمارے میں جو ہیومینٹی اور انسانیت ہے وہ بھی چلی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فارگیٹفل سوسائٹی جو ہے، بھولی ہوئی سوسائٹی جو ہے، اس کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اس میں پازیٹیو چیزیں بہت تھیں، ٹھیک ہے، نیگیٹو بھی تھی لیکن پازیٹیو بہت تھی۔ اب آیا اسلام نے یہ جو اولڈ اور ٹریڈیشنل سوسائٹی اس کو پرپوز کیا ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ فرسٹ فیز ہے، اس سے ہم اسلامک سوسائٹی یا آئیڈیل سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہماری سوسائٹی، آور سوسائٹی، جس میں انڈیویجول انٹرسٹ ہوگا، منی بیسڈ ہوگی، میٹیریلی ریچ ہوں گے ہم، لیکن ہمیں کوئی ایموشنز کی پرواہ نہیں ہوگی، تو ہم اس میں اسلام کی جو لائف سٹائل ہے یا اسلام کی پرپوز سوسائٹی، اس سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پرانی یاد ہے اس کو یاد کریں، اور جو اس میں پازیٹیو چیز ہو تو وہ ہم لوگ کو ضرور یاد کریں۔ ابھی میں یہ انور بھائی وغیرہ بیٹھے، ان کے والد بھی بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، شاید یہ آ کے کبھی آپ کو اپنے وہ جو نارتھ کا علاقہ ہے اس سوسائٹی کی چیزیں بتائیں آپ کو، وہاں کا کلچر اور ٹریڈیشن، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں۔
آپ لوگ ابھی بھی حیران رہ جائیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اتنے مہمان نواز ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اتنا، ان کے نزدیک پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ان کے نزدیک ریلیشن شپ کی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کوئی آ جائے کیسے وہ بٹھائیں گے، ساری چیزیں، حتیٰ آپس میں ان علاقے میں کوئی یہ چاہے ملک ہو، دودھ ہو، یوگرٹ ہو، یہ چیزیں جو گھروں میں بنتی ہیں، کوئی سیل کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو سیل کرنا ہے، نہیں، فری دیں گے ایک دوسرے کو ان سوسائٹیز میں جو گھر میں چیزیں اگی ہوئی ہیں۔ میں اس جگہ پر گیا چند سال پہلے، تو فروٹس ان کے گھروں میں بھی اگے ہوئے ہیں، سارے یہ ڈرائی فروٹس ہیں، تو یہ نہیں کہ میرے لیے، یعنی جو بھی آئے کھائے بسم اللہ، کچھ نہیں ہے کہ وہ ان کا دل کوئی چھوٹا ہو جائے، نہیں۔ اسی طرح شادی ہے تو سارے گاؤں والے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اگر موت ہو گئی ہے، کوئی وفات پا گیا ہے، تو 3 دن تو امپاسبل ہے کہ اس کو کچھ کھانا پکانے دیں، کچھ کرنے دیں، نہیں، سارے کریں گے، شریک ہوں گے۔ شادی میں جن کی شادی ہوگی اس کو سارے لوگ سنبھال لیں گے، کہ سارے لوگ اس کو پیسے بھی دیں گے کہ تم لوگ جو ہے وہ تمہارے پر برڈن نہ آئے اکنومیکلی۔ یہ چند چیزیں بول رہا ہوں، لیکن یہ آ کے اگر کبھی آپ کو بتائیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو ہے، ایسا ہے۔ اب جو نیو سوسائٹی آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے علاقے میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو اسلام کے بہت قریب ہیں، یعنی واقعاً وہ ہمارے لیے وہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے جو شہروں والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو اس سوسائٹی کے قریب ہوں، یہ جب سمجھیں گے تو تب ہمیں وہ پرنسپل آف تربیہ کی سمجھ آئے گی کہ ہم اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ آپ کی خدمت میں ابھی تک بہت سی چیزیں ہم تربیت کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، جو علماء نے بھی اور جو اسکالرز نے بیان کی تھی، انہی کی بیان کردہ چیزیں ہیں۔ اس میں سے ایک اہم چیز پرنسپلز آف تربیہ، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے چند چیزیں آ گئی ہوں پہلے، لیکن وہ ریپیٹ بھی جو قرآن نے بھی بار بار ریپیٹ کیا، دہرایا ہے، وہ سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیے یہ تربیت کا ایک اصول ہے کہ تربیت میں جلدی نہیں کرنی ہے، صحیح؟ جس طرح میری طرف دیکھیے گا، یہ باڈی، یہ جو بچے ہیں، یہ بھی جب گرو کرتے ہیں، ہم بھی جو سب گرو کیے ہیں، ہماری باڈی بھی گرو کی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، فزیکل گروئنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور مینٹلی اور اسپرچول گروئنگ یا اپ برنگنگ میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 منٹ میں ہو جائے، جلدی نہیں کرنی فادر مدر نے، پیرنٹس نے، اسکول نے، مدرسے نے، کہ مثلا ہوتا ہے پیرنٹس کہتے ہیں میں نے تمہیں 1000 بار یہ چیز کہی ہے لیکن تم پھر بھی یہ نہیں کرتے ہو، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جلدی کرو، جلدی ماں باپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہ کہیں، کبھی بھی نہ کہیں کہ 1000 بار کہا ہے، صحیح؟ کہ وہ ایک ٹائم لگے گا، اس کے بعد ہی رزلٹ آئے گا۔ یہ پہلی چیز کہ جلدی نہیں کرنی۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو میں چاہوں گا کہ خاص طور پر لیڈیز اس چیز کی طرف توجہ رکھیں۔ سیکنڈ جو پرنسپل ہے، پے اٹینشن آف چلڈرنز انڈیویجول ڈفرینسز۔ دیکھیے ہمارے اگر 2 بیٹے ہیں تو ان دونوں میں ڈفرنس ہے، ہو سکتا ہے ٹوئن ہوں، شکلیں بھی ایک جیسی ہوں، لیکن ایک کا مورل کریکٹر اور ہو، دوسرے کا اور ہو، سیم انوائرمنٹ میں پلے بڑے ہیں، سیم سکول ہے، سیم کلاس ہے، سیم ٹیچر ہیں، سیم ٹیوشن ہے، سیم معلم ہے، سب کچھ سیم ٹائمنگ بھی آتے رہے، لیکن اس کے باوجود ڈیفرنٹ ہے بچے، ہوتا ہے، صحیح؟ اب جب بچے ڈیفرنٹ ہیں تو ہم کمپیئر نہ کریں اس بچے کو اس کے ساتھ، اس میں اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے، اس کا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ جب ہم لوگ کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں بچوں کو، جو ان میں ہر بندے میں جو اپنا اپنا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کہ تم اس طرح نہیں ہو، میں طٰہٰ کو کہوں کہ تم ابراہیم کی طرح نہیں ہو، ابراہیم کو کہوں طٰہٰ کی طرح نہیں ہو، نہیں، اس میں اپنا ٹیلنٹ ہے، اس میں اپنا ٹیلنٹ ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا لائف سٹائل ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچے کمپیئر کریں گے، پیرنٹس کمپیئر نہ کریں، کہیں کہ نہیں تیرے میں جو چیز ہے وہ اپنی ہے، جو اس بچے میں ہے اس کی اپنا ٹیلنٹ ہے، اس میں اپنی ہے۔ جب آپ یہ نہیں نا کمپیئر نہیں کرنے دیں گے بچے کو، تو بچے میں حسد نہیں آئے گا، بچے میں کینہ نہیں آئے گا، اس کے حوالے سے بچے کو ہوگا کہ نہیں مجھے اپنے پر فوکس رکھنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے۔ یہ دوسرا پرنسپل جسے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تیسری ایک بہت امپورٹنٹ یہ بھی چیز ہے کہ
ہم بچے کے حوالے سے ڈو ناٹ میک نیگیٹو ججمنٹ اباؤٹ دا چائلڈ، کہ نیگیٹو ججمنٹ نہ کریں بچوں کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کیسے۔ دیکھیے گا میری طرف کہ بچہ اسکول سے مثلا کوئی بھی سبجیکٹ، مثلا میتھ میں 70 مارکس لے کر آیا، ٹوٹل 100 مارکس ہیں، 70 مارکس لے کر آئے۔ ہم نے مارکس شیٹ دیکھی اور فوراً سے یہ ایک جملہ بول دیا۔ کیا بولا ہم نے کہا کہ تم بہت سست ہو، تم اگر پڑھ لیتے تو تمہارے نمبر آتے، تم بہت سست ہو۔ ہم نے کیا کر دیا، ایک پرنسپل بنا دیا، ایک چیز کو دیکھنے سے ہم نے ایک رول بنا دیا کہ تم بہت سستی کرتے ہو، ڈھیلے ہو، تم تیز نہیں ہو، ہوشیار نہیں ہو، اس وجہ سے تم نے مارکس کم لیے ہیں۔ یہ کیا کیا، نیگیٹو ججمنٹ کیا اس کے حوالے سے ہم نے، صحیح؟ یا کہیں کہ تم بہت سست ہو، یا کہیں کہ تم جھوٹے ہو، بچے کو کہیں خدا نخواستہ، یا کہیں کہ تمہیں بات کرنا نہیں آتی، یہ کیسے بات کر رہے ہو۔ یہ ساری نیگیٹو ججمنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ایک دفعہ آپ کے سامنے ایسا کیا ہو سکتا ہے بچے نے جو مارکس لیے ہیں کم لیے ہوں، نو پرابلم، لیکن آپ رول جو لگا رہے ہیں وہ جنرل رول لگا رہے ہیں کہ تم میتھ میں بہت ویک ہو، تم یوں ہو۔ اگر میتھ میں 100 مارکس آ جائیں گے تو آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ تم میتھ میں بہت سٹرونگ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے 100 مارکس ہوں لیکن سٹرونگ نہ ہو، بعض اوقات ہو سکتا ہے 70 مارکس ہو لیکن بچہ سٹرونگ ہو۔ آپ کبھی بھی نہ کہیے، کوئی ایسا جنرل رول اس پر فٹ نہ کیجیے، یہ نیگیٹو ججمنٹ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہ ہو، ٹیچرز کی ججمنٹ ٹھیک نہ ہو، پیرنٹس کی ججمنٹ ٹھیک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو میں نے بتایا تھا نا ڈائمینشن آف تربیہ، اس کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ایک چیز کو دیکھا ہے۔ ڈائمینشن میں سائیکلوجیکل تھی، سوشل تھی، سیکشول تھی، دینی تربیت شامل تھی، انٹلیکچول تربیت شامل تھی۔ آپ نے ایک چیز دیکھ کر وہ اس پر کوئی حکم لگا دیا، فٹ کر دیا، جبکہ ہو سکتا ہے ایک بچے کا ٹیلنٹ نہیں ہے میتھ میں۔ جب بچے کا ٹیلنٹ ہی نہیں ہے میتھ میں تو ہماری جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ 100 لے، یہ غلط ہے۔ یہ یاد رکھیے، نیگیٹو ججمنٹ بتا رہا ہوں کہ ہم جو بچوں کو نیگیٹو ججمنٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوشل سٹڈی میں اچھا ہو سکتا ہے فزکس میں اچھا ہو سکتا ہے کیمسٹری میں اچھا ہو، میتھ اس کی اچھی نہیں ہے، تو جس میں وہ اچھا ہے اس پر فوکس کیا جائے۔ اس کو نہ کہیں کہ آپ اس میں اچھے نہیں ہو، یہ بھی نہ کہیں، اس سے کہیں نہیں تیرے میں اس کا بھی ٹیلنٹ ہے، تم کوشش کرو، یہ کرو، لیکن کوئی ایسا سینٹینس نہ بولیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیز ہو۔ تو اور بھی ایک چیز ہے کہ کوئی بھی ہم جب کہتے ہیں نا کہ تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تم یہ اچھا نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس سے جو بچہ ہوتا ہے، ہماری اولاد، وہ تربیت کے معاملے میں اب دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نقصان یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، نقصان یہ ہے کہ ہم نے خود اب اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ نیگیٹو ججمنٹ کی وجہ سے کہ کوئی ایک جملہ بولا، اس سے بچہ اب آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کام بالکل ہم نہ کریں۔ اگلی چیز، یہ بھی پرنسپل آف تربیہ میں سے ایک بہت بڑا پرنسپل ہے کہ ٹیچ یور چائلڈ ٹو اپالوجائز، کہ بچے کو ایکسکیوز کرنا، معافی مانگنا سکھائیں۔ ایسے نہیں ہے کہ زور سے کہیں کہ تم معافی مانگو، تم نے غلطی کی ہے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب بھی وہ کوئی مسٹیک کرے تو سوچیں کہ ریزن کیا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے مسٹیک کی ہے، صحیح ہے، ریزن کو دیکھیں۔ اور کچھ چیزیں پیرنٹس یاد رکھیں، اب یہ مسٹیک میں بتا رہا ہوں اپالوجائز کی چیزوں میں، ایک یہ بات یاد رکھیں کہ بچہ جو ہے جتنا ہم صبر کرتے ہیں اس بچے میں صبر نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں بات، اس کو جلدی ہوتی ہے، اس میں صبر نہیں ہے جتنا ہم میں ہے۔ اگلی چیز، وہ جو لاز اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ بچہ ایسے فالو نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں، اس کو نہیں کرنا ہے، اس کی ایج نہیں ہے کہ وہ 100% فالو کرے ہمیں، صحیح۔ اور آخری چیز کہ بچہ اینالائز بھی بہت زیادہ نہیں کر سکتا جیسے ہم اینالائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، مثلا کیا کہ آپ نے ایک چاکلیٹ کا ڈبہ رکھا ہوا ہے کسی جگہ پر اور آپ نے کہا کہ ڈیلی ایک چاکلیٹ تمہیں دیں گے، صحیح ہے، پرنسپل آپ کا یہ ہے کہ ایک چاکلیٹ دیں گے۔ دیکھا کہ آپ ڈیلی ایک دیتے تھے، چند دنوں کے بعد بچے کو پتہ چل گیا کہ چاکلیٹ وہاں پڑی ہیں، اب بچے نے آپ کے پوچھے بغیر ہی 2-3 وہاں سے اٹھائیں اور کھا لی، صحیح۔ پیرنٹس کیا کریں گے؟ فوراً ایڈوائس اور لڑنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا ہے، میں نے بولا تھا کہ ایک لینی ہے، 2 کیوں لی ہیں، 3 کیوں لی ہیں تم نے، ٹھیک ہے، ایسا کام نہ کریں، صحیح۔ کیوں ایسا کام نہ کریں؟
اس لیے ایسا کام نہ کریں کہ آپ خود ڈبے کو غائب کریں، کیونکہ وہ بچے میں صبر نہیں ہے، بچے میں صبر نہیں، وہ چاکلیٹ لے گا، یہ ایک نارمل چیز ہے۔ اور دوسری چیز کہ وہ لا جو آپ نے بنایا وہ اس کو فالو نہیں کرے گا، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں لا بنا رہا ہوں وہ فالو کریں، نہیں فالو کر سکتا، اس کی ایج نہیں ہے، اور وہ جو آپ تربیت کر رہے ہیں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ انالائز کر سکے۔ اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر بچہ موبائل کے پیچھے ہے، ایسی جگہ پر موبائل رکھیں، غائب کریں کہ وہ بچے کے ایکسیس سے خالی ہو، یہ کام کریں۔ آپ خود سامنے رکھیں اور کہیں کہ میں نے جان بوجھ کے رکھا ہے، میرا بچہ فالو کرے، لا کے مطابق چلے، ڈسپلن ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلطی ہے آپ کی، ٹھیک؟ یہ بھی پرنسپل کو یاد رکھیے۔ اگلی چیز اس کو میں کتنی دفعہ بول چکا ہوں، فقط آج ایک حدیث سنانے کے لیے آپ کو یہ پرنسپل بیان کر رہا ہوں کہ ریسپیکٹ یور چائلڈ۔ وہ حدیث یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بخشے جاؤ، جملہ سنیے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ بخشے جاؤ، بخشش ہو جائے، تو بچے کی اچھی تربیت کرو، ایک دوسری چیز بچے کی رسپیکٹ کرو، بچے کی رسپیکٹ کرو اور اس کی اچھی تربیت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو بخشے جاؤ تو یہ بخشے جاؤ گے، یہ دو کام کر لو، بس بچے کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ڈفرنس کیجئے، ایک بچے کا ایک عمل ہے اور ایک بچے کی پرسنالٹی ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ اس کو بعض اوقات مکس اگر آپ نے کر دیا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بچے کی پرسنالٹی کو کسی صورت بھی خراب نہیں ہونے دینا، اس کو رسپیکٹ کرنی ہے۔ سپوز یہ وہ گلاس لے کے آ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا، ٹھیک؟ اب گر گیا، فادر مدر پہلے کیا جملہ بولیں گے؟ اندھے ہو، یہی بولتے ہیں، اندھے ہو۔ اب جب آپ نے کہا کہ اندھے ہو، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی شخصیت جو پرسنالٹی تھی اس پر ہٹ کیا ہے کہ نہ کریں ایسے۔ نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم اگر دیکھیے اب آپ کے سامنے گرا، آپ نے یہ بولا، اس کو اچھا فیل نہیں ہوا بچے کو، کیونکہ بچے کی عزت ہے، وہ ریسپیکٹ یور چائلڈ۔ ہوگا کیا؟ نیکسٹ ٹائم کوئی چیز گرے گی، ٹوٹ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ تم نے توڑا ہے، آپ کسی دوسرے روم میں ہوں گے، تو وہ جھوٹ بول دے گا، وہ کہے گا نہیں میں نے نہیں توڑا، میرے سے نہیں ٹوٹا، وہ جھوٹ سامنے سے بول دے گا آپ کے ڈر کی وجہ سے۔ گویا کہ ہم خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ وہ جھوٹ سیکھے، لیکن ہماری وجہ سے، ہمارے ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولے گا۔ رزلٹ بھی ایسے اسکول کے رزلٹ کہ ایک دفعہ بچے کے مارکس کم آئے، آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، نیکسٹ ٹائم جب آئے گا وہ مارکس شیٹ چھپا لے گا، نہیں دے گا، پیرنٹس پوچھیں گے، وہ کہے گا آج رزلٹ نہیں ملا، بعد میں ملے گا، نیکسٹ ویک ملے گا، تو آپ نیکسٹ ویک آپ کو بھول جاتا ہے، صحیح ہے، اکثر پیرنٹس کو بھول جاتا ہے، اکثر پیرنٹس بیزی ہیں، جس کو یاد آئے گا کہ وہ رزلٹ کا کیا بنا تو یہ کہے گا ابھی تک نہیں دیا، پھر پیرنٹس اسکول جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو دے دیا، صحیح ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اب جب آ کے اس سے پوچھیں گے، اب بچے کو ہے کہ میری اب کلاس ہونی ہے، مجھے اب ڈانٹنا ہے فادر مدر نے، یہ جھوٹ ہم خود سکھا رہے ہیں اس کو۔ کبھی بھی مارکس کی وجہ سے بچوں کو نہ ڈانٹیں۔ سوال، کویسچن، آپ یہ کہیں گے کہ پھر یہ اس کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے، یہ تو پڑھے گا نہیں، کیسے پڑھے گا، ہم ڈانٹیں گے نہیں، آپ ڈانٹیے نہیں، آپ اس کے فیورٹ بنیے، بار بار یہی کہہ رہا ہوں، آپ اس کے فیورٹ پیرنٹس بنیے، پھر آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کو یہ کنسیڈر کرے گا، پھر کہے گا کہ نہیں مجھے پڑھنا ہے کیونکہ میرے فادر میرے سے ایک امید رکھتے ہیں، بس یہ اس میں بیٹھ جائے گا، بچے میں خود سے پڑھے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ نہیں کہیں گے تب بھی وہ پڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ فیورٹ ہیں اس کے، اور جو فیورٹ ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اپنے فیورٹ کا تو چھوٹی چھوٹی بات بہانے سے میں کروں، یہ کر لیں گے، یہ بچے ساروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ٹیلنٹ رکھا ہے کہ ہم اس کے فیورٹ بن جائیں۔ میں نے ان کو ابھی چند 9-10 لیکچر ہوئے ہیں، اب جب میں لیکچر ختم کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچے بعض اوقات کیسے مجھ سے ملتے ہیں، کتنی محبت سے ملتے ہیں، شاید پہلے نہ ہو لیکن اتنا ہر بچہ آگے آ جاتا ہے، میں خود بھی وہ ہوتا ہوں کہ مجھے دل سے پیار کرتا ہوں ان لوگوں سے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن کیا ہے؟ میرا لیکچر کوئی اچھا ہے؟ نہیں، لیکچر اچھا نہیں،
جو باتیں ہیں، بہت سی باتیں ان کو بہت کلک کر رہی ہیں، اس لیے ان کو بہت سی باتیں کلک کر رہی ہیں، ان کو وہ جو اندر ان کے اللہ نے محبت رکھی ہے نا، اب وہ باہر آنا شروع ہو رہی ہے۔ یقین کیجئے بہت محبت سے ملتے ہیں بچے، اور کتنا مزہ آتا ہے۔ اور یہی چیزیں اگر ہم لوگ گھر میں کریں کہ بچہ جب آئے اسکول سے، آ کے فوری طور پر بیگ رکھے اور آ کے فادر مدر کو لپٹ جائے، اور صبح جب اسکول جانے لگتے ہیں، یہ بات بھی سنیے گا، صبح پیرنٹس کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ مدر کو، کہ لنچ باکس لے کے جانا ہے۔ ہوتی ہے فکر یا نہیں؟ کہ میری بچی یا میرے بچے لنچ باکس لے کے جاؤ۔ لیکن فادر مدر کو یہ فکر نہیں ہوتی ایموشنلی کہ آؤ مجھے کس کرو، میرا ہاتھ چومو تب جاؤ، یہ نہیں ہوتی۔ لنچ کی فکر ہے، فزیکل تربیت کی فکر ہے، ایموشنل تربیت کی فکر نہیں ہے۔ لنچ باکس بھی دیں، کہو آؤ پیار کرو، آپ بھی پیار کریں، وہ بھی پیار کریں، یہ تربیت ہے، سمجھے؟ یہ رسپیکٹ ہے جو بچے کو دے رہے ہیں۔ اگلی چیز، چوز گڈ فرینڈز فار یور چائلڈ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں بہت سی چیزیں ڈسکس کروں، فقط یہ یاد رکھیے کہ بچے کے لیے فرینڈز بھی پرماننٹ فرینڈ کے پہلے میں ایک اشارہ کر چکا ہوں کہ پرماننٹ فرینڈ ہونے چاہیے بچوں کے، ایسا نہیں ہے۔ کلاس فیلو ایک اور چیز ہوتی ہے، اور فرینڈز ہو سکتا ہے اور چیز ہو سکتا ہے کلاس فیلوز ہوں، کلاس میٹ ہوں، لیکن فرینڈ نہ ہو، فقط کلاس اٹینڈ کرتے ہوں لیکن ان دونوں میں وہ کچھ محبت پیار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی پورا ایک ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، پوری ڈسکس کریں کہ بچوں کے لیے ہم کیسے چوز کریں۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ سب سے اچھا ہے اور باقی سارے برے بچے ہیں، اس میں وہ مشکل ہے، اس میں وہ مشکل ہے، اس میں وہ مشکل ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچاؤں دوسرے بچوں سے۔ تو یہ جو تھنکنگ ہے یہ غلط تھنکنگ ہے، صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر جو برا ہے، جس کی تربیت خراب بھی ہے، تب بھی اپنے بچے کو اس سے کھیلنے دیجئے۔ کیسے، پھر اس کو بعد میں کبھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا بچہ سٹرونگ ہو سکتا ہے، اس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور فطرت کے کیسے قریب رہ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے کی ہیں۔ اگلا ایک پرنسپل کہ ڈو ناٹ امپوز یور اوپینین آن یور چائلڈ، کہ اپنے جو اوپینین ہے، اپنی رائے ہے، اس کو بھی بچوں پر امپوز نہ کیجیے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، وہ بھی پریکٹیکل ایگزامپل ہے، اکثر آپ لوگ بتاتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ 9:30 یا رات کے 10 بجے تو بچے سے کہتے ہیں فوراً سو جاؤ، جلدی تم نے صبح اسکول جانا ہے، صحیح ہے؟ سارے ہم کرتے ہیں یا نہیں کہ جلدی سو۔ یہ بعض اوقات امپوز کر رہے ہوتے ہیں اس پر۔ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ کہیں گے نا سو، وہ کہے گا کہ یہ مجھے خود سے فورس کیے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کہیے کہ سو، آپ گھر کا ماحول بنائیے سونے والا۔ خود آپ سوتے نہیں، خود 2 بجے سوئیں، لائٹیں جلی ہوئی ہیں، کھانا 11 بجے کھایا جا رہا ہے ڈنر، اور بچے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ وہ 9 بجے سو جائے۔ آپ خود موبائل لے کے بیٹھے ہیں۔ گھر کا ماحول بنے گا تو بچہ ایٹومیٹیکلی سوئے گا۔ لائٹیں جل رہی ہیں، لوگ بھی آ جا رہے ہیں، ایک اس روم میں آ رہے ہیں، اس روم میں آ رہے ہیں، فلاں ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور پھر فورس کیا جا رہا ہے سو جاؤ۔ نہیں، سلانے کے لیے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہم لوگوں نے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھانا ہے، ڈنر لینا ہے، اس کے بعد واک کرنی ہے، اس کے بعد ساروں نے سونا ہے۔ یہ کیا ہوگا کہ سارے نہیں سوئیں اور پھر ایک بچے کو فورس، 2 بچوں کو فورس کیا جا کہ تم سو۔ جب گھر کا ماحول سونے والا بنے گا تو تب بچہ بھی سو جائے گا، تب امپوز کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ پریکٹیکل تربیت کی مثالیں ہیں۔ اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ڈو ناٹ ڈیگریڈ یور چائلڈ بیکاز آف ہز مسٹیک، کہ بچے کی غلطی کی وجہ سے آپ اس کو ڈیگریڈ کر دیں۔ یہ جو وہ ٹین ایجر ہیں، جو بڑے بچے ہیں یا بالغ بچے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، ہوا یہ بعض اوقات ہوا کہ آپ نے ادھر دیکھیے گا، آپ نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بچہ کچھ اچھی چیز نہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا بچے کو، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اچھی چیز نہیں کچھ دیکھ رہا، آپ نے فوراً ری ایکٹ کیا کہ آئندہ سے تم میرے بچے نہیں ہو، تم تو بہت غلط ہو، ذلیل ہو۔ یہ فوراً آپ نے بولنا شروع کر دیا، اور اکثر کرتے ہیں کیونکہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ وہ چیز دیکھ رہا ہے جو اسے دیکھنی چاہیے۔ ہم کہہ رہے تھے نماز پر بھی جاتا ہے، امام بارگاہ میں بھی آتا ہے، ساری جگہ اسکول بھی جاتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ صحیح؟
اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، ایسے جملے نہ کہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سینسیٹیو ہو جائیں، سیریس ہو جائیں کہ کیا وجہ بنی، میرے میں، میری تربیت میں کیا کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے بچہ یہ چیز دیکھ رہا ہے۔ وہ چیک کریں، ریزن ڈھونڈیں۔ آپ کا پیار نہیں ملا، آپ کی کمی ہے، بہت سی چیزیں بچے نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، آپ کے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے وہ ڈسکس نہیں کر سکا، اب وہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے۔ اس میں قصوروار ہم پیرنٹس ہیں، بچے نہیں ہیں، ٹین ایجر نہیں ہیں۔ ٹین ایجر نے تو جو وہ دیکھ رہا ہے آج کل وہی ہو رہا ہے، صحیح؟ تو اسی لیے اس میں مسٹیک کی وجہ سے ڈی گریڈ نہ کیجئے، ریزن ڈھونڈیے اور بعد میں بیٹھ کے اس کو سولو کیجئے اچھے طریقے سے، ٹھیک؟ اور یہ پوائنٹ نمبر 9 پے اٹینشن آف یور چائلڈ سیکرٹس، یہ بھی پرنسپل آف تربیہ میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بچے کی جو سیکرٹ ہے نا اس کو سیکرٹ رہنے دیے۔ سپوز بچہ آیا اسکول سے، اس نے اپنے مارکس اپنی ممی کو دکھائے، مارک شیٹ، کہ یہ میرے مارکس ہیں اور میرے مارکس کم آئے ہیں، یہ میرے فادر نے دیکھ لیے تو وہ پھر ڈانٹے گا مجھے، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، میرا سیکرٹ ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ممی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ پاپا کو نہ بتائیے۔ ممی کو چاہیے، تربیت کا اصول یہ ہے کہ پاپا کو نہ بتائے، لیکن بچے سے کنڈیشن لگائے کہ نیکسٹ ٹائم اگر تمہارے مارکس اچھے نہیں آئیں گے تو پھر میں پاپا کو بتاؤں گی، تم نے اچھے لینے ہیں، تم نے محنت کرنی ہے، اوکے ابھی میں تمہارا سیکرٹ ڈسکلوز نہیں کر رہی لیکن نیکسٹ ٹائم میں تمہارا سیکرٹ ڈسکلوز کر دوں گی۔ بچہ کہے گا نو پرابلم، میں پرومس کرتا ہوں میں اچھے محنت کروں گا، سارا کچھ کروں گا۔ بس اگر فادر کو آ کے بتاتا ہے تو مدر کو نہ بتائے، سیکرٹ اس کا ڈسکلوز نہ کیجیے۔ اگر مدر کو آ کے یہ سیکرٹ بتاتا ہے تو فادر کو وہ ڈسکلوز نہ کرے، اس کا سیکرٹ رہنے دے۔ حتیٰ بعض بچیاں، ہو سکتا ہے بچیاں وہ بتائیں کہ ہم نے بوائے فرینڈ بنا لیا ہے، خدا نخواستہ ہوتا ہے، اپنی ماں کو آ کے بتائیں، تو ماں جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، اس کو بیٹی کو سمجھائے کہ دیکھو یہ ایک مسٹیک ہے جو تم نے کی ہے، اس کو سولو کرتے ہیں، اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فٹ سے ہی فادر کو نہ بتا دے، اور فٹ سے ہی سیکرٹ بھی جو ہے وہ رہنے دے، لیکن بہت ڈیلے بھی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ فادر کو کچھ خبر نہ ہو، لیکن فادر کو ٹیمپرامنٹ کو لوز نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے، کہ دیکھنا ہے کہ کیا کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی دوسری جگہ سے محبت ملنے لگی ہے تو بچی ادھر چلی گئی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، نہ یہ کہ لڑنا شروع کر دینا ہے۔ اور لاسٹ چیز جو تربیہ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے بچے کو رسپانسیبل اگر بنانا ہے، ذمہ دار بنانا ہے، تو کچھ ذمہ داریاں اس پر ڈالیے، بچوں پر ڈالیے، ابھی سے اس ایج سے ڈالیے، کہو کچھ گھر کا خرچ، کچھ گھر کی چیزیں کہو کہ تم آئندہ سے مینیج کرو گے، یہ پیسے ہیں، یہ بجٹ ہے، تم جو ہے وہ اپنے یہی نوکر کے ذریعے سے، کام کرنے والوں کے ذریعے سے تم منگوایا کرو۔ ابھی سے ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بجٹ دیجئے کہ گھر کی جو چیزیں ہیں یہ مینیج کریں، تاکہ آہستہ آہستہ پھر یہ بڑے جب ہوں تو یہ پورا گھر مینیج کر سکیں، اور اس کے بعد اگر جماعت میں ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی پوری مینیج کر سکے۔ نہ گھبرائیے پیسے کے حوالے سے، پیسے ان کے ہاتھ میں دیجئے، کچھ پیسے، کچھ بجٹ کا پورشن ان کو دیجئے، کچھ رسپانسبل بنائیے انہیں کہ ابھی سے یہ بجٹ مینیج کریں۔ اگر یہ کریں گے تو تب تربیت ہوگی۔ یہ وہ پرنسپلز ہیں کہ جو ہر صورت میں ہم لوگوں کو فالو کرنے ہیں تربیت کے حوالے سے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو ہمارے بچے واقعاً ایک اچھی نسل تیار ہوگی اور ایک تربیت یافتہ نسل تیار ہوگی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔